صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کر، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا۔ پھر بھی اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دے گا۔ یہ سب کچھ یعنی انگریز بھی یہی کرتا ہے، فیزیبلٹی پہلے بناتا ہے، وہ 80% ایفرٹ فیزیبلٹی پہ پٹ کرتے ہیں، 20% جو ہے وہ کاسٹ ان کی آتی ہے کام کرنے کے اوپر۔ یہ نہ ہونا کہ وہ کر بیٹھے تو اینڈ پہ پتا چلے کہ جناب ادھر تو یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، جہاں ہمارے کئی پروجیکٹس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں الفاظ کیا ہیں کہ جو بھی چیز تمہیں نفع دے دنیا میں اور آخرت میں، جنرل ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، کاہلی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ خالی پیپر جو ہے وہ دروشی پڑھ کے پھونک کے تو وہ ممتحن کے حوالے کر کے آ جانا ہے میں پاس ہو جاؤں گا، بعد میرے کو آ کے دعاواں کرانیاں نے، نہ اس طرح نہیں کو پاس ہوگا۔ سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، اور کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ کو نہیں نکالنا کبھی بیچ میں سے، کوشش، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلتی ہیں۔ نہ بالکل تقدیر پہ چیز ڈال دینی ہے، اور نہ صرف اپنی کوششوں کو سب کچھ سمجھ لینا ہے۔ یہ قدریہ کا موقف تھا نا کہ بھئی تقدیر کوئی چیز نہیں، اور جبریہ کہتے تھے کہ جی تقدیر ہی غالب ہے، انسان کچھ نہیں کرتا۔ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے تقدیر کا ساتھ رکھی ہیں، کچھ ہماری کوشش سے جڑی ہوئی ہیں، دونوں سے مل کے ایک رزلٹ نکلتا ہے۔ ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا اگر ہماری ول کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ قرآن تو بار بار اسی کے اوپر ہی ایمفسائز کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ لیکن جو کوشش نہیں کرے گا، جو کک نہیں مارے گا نا، اس کی گاڑی نہیں سٹارٹ ہوگی۔ ویسے دنیا کے ہم سارے کام میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں دعا کرو توفیق مل جائے۔ مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا کہ دعا کرو مجھے توفیق مل جائے کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ابھی جا کے میں نے جو ہے نا دوپہر کا کھانا کھانا ہے، وہ کھانا ہی ہوتا ہے۔ کسی نے باتھ روم جانے سے، واش روم میں جانے سے پہلے کبھی توفیق نہیں اللہ سے مانگی، حالانکہ کتنا خطرناک کام ہوتا ہے اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے۔ آج تک کسی نے کہا کہ دعا کرو اس دفعہ بھی میرا ارادہ ہے کہ آج میں نے اتنی دفعہ پیشاب کے لیے جانا ہے، میرا پیشاب نہ بند ہو، کیونکہ وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو توفیق، دعائیں، یہ سب ڈرامے نے اپنے آپ کو دے ہی رکھو توکے۔ تو ہم نے تو کرنی ننگی بات، ننگی بات کیے بغیر بات سمجھ نہیں آتی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہاں پہ ایک سلیقہ سکھایا کہ جب اللہ پہ توکل کر لیا، عزم پکا، بس اب آپ کوشش کر گزریں، باقی رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مولا علی کا قول ہے نا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے۔ کیوں؟ ساری کوشش کر لی، حالات و واقعات بھی فیوریبل تھے، رزلٹ کچھ اور نکل آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ ایسے نہ ہو، اس کے ساتھ تو کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ تو اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ اگر مگر سے پھر جو تقدیر کی طرف سے فیصلہ ہوا ہوتا ہے نا، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ اس کو ریویو کر کے پلان کریں، وہ ایک اور چیز ہے کہ جی آندہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر فار کریں گے، اس کو کریں گے، اس کو کریں گے، لیکن اس کی لکیر پیٹ کے بیٹھ جانا، یہ چیز غلط ہے۔